بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہے جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی؟ کیا کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسی مراد ہے جس کے لیے آپ برسوں سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن بظاہر ابھی تک وہ دیوار بے بسی سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہے؟ کیا آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں یا پھر بیماریوں نے آپ کے گھر کا رخ کر لیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم ماؤں بہنوں، آج کی یہ رات، عشاء کے بعد کا یہ چند منٹ کا وقت آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا نورانی عمل بتانے جا رہا ہوں جسے اگر آپ نے عشاء کے بعد میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کی ہر جائز مراد پوری ہوگی اور ہر دعا بارگاہ الہی میں فوراً قبولیت کا شرف پائے گی۔ لیکن یاد رکھیے، اس تسبیح کو پڑھنے کا ایک خاص راز ہے، ایک خاص شرط ہے۔ اگر آپ نے وہ شرط پوری نہ کی یا اس عمل میں ایک چھوٹی سی غلطی کر دی تو آپ کی پوری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو کا آخری حصہ ہرگز مت چھوڑیے، کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو اور جو اس عمل کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی کنجی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہمارا رب کتنا رحیم ہے۔ وہ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ عشاء کا وقت ایک ایسا مبارک وقت ہوتا ہے جب دنیا بھر کے ہنگامے تھم جاتے ہیں، ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے اور انسان اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب سب سو رہے ہوں اور آپ اپنے بستر پر یا مصلی پر بیٹھ کر تنہائی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے یہ ایک خاص تسبیح پڑھیں گے تو کیا وہ رحیم کریم آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ٹھہریے، یہاں ایک بہت بڑا نقطہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے یہ ایک غلطی کر دی تو پوری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے اور وہ تسبیح کون سی ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کر تفصیل سے بتاؤں گا، اس لیے دل کے کانوں سے میری ایک ایک بات کو سنیے گا۔ میرے پیارے ناظرین، جب ہم عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو روح کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ اس سکون کے بعد جب آپ اپنے دل میں اخلاص اور توبہ کا سچا جذبہ لے کر اس عمل کو شروع کریں گے تو عرش الہی بھی جھوم اٹھے گا۔ یاد رکھیے، دعا کی قبولیت کا دار و مدار صرف الفاظ پر نہیں ہوتا، بلکہ اس اخلاص اور طلب پر ہوتا ہے جو آپ کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم صحیح حدیث سے ثابت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری سچی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا گمشدہ اونٹ تپتے ہوئے صحرا میں ساز و سامان سمیت واپس مل جائے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، ہمارا رب ہماری توبہ کا، ہماری پکار کا کتنا منتظر رہتا ہے، اور عشاء کے بعد کا یہ وقت تو ویسے ہی قبولیت کا وقت ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے وظائف انٹرنیٹ پر اور کتابوں میں مشہور ہیں جن کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو کسی ضعیف یا من گھڑت روایت کے سہارے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مستند کلمات بتاؤں گا جن کی فضیلت مسلمہ ہے۔ آخر میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، اس لیے اس نورانی سفر میں میرے ساتھ جڑے رہیں۔ میرے دل کے ٹکڑوں، اب میں آپ کو اس خاص تسبیح کی طرف لے کر جاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنے دلوں کو بالکل صاف کر لیجئے۔ اپنے ذہن سے دنیا کے تمام خیالات نکال دیجئے۔ یہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ کوئی عام کلمات نہیں ہے، یہ وہ کلمات ہیں جن میں اللہ رب العزت کی توحید، اس کی بڑائی اور اس کی بے پناہ رحمت کا سمندر چھپا ہوا ہے۔ جب انسان عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اس کے دل کی حالت بدلنے لگتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ نے یہ عمل کرتے ہوئے اپنے دل میں ذرہ برابر بھی شک رکھا یا صرف آزمائش کے لیے پڑھا تو پھر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو ایک سچے مومن کو ملتا ہے۔ اگر آپ نے یہ ایک غلطی کر دی تو پوری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ یعنی شک اور بے یقینی کے ساتھ عمل کرنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جیسا وہ مجھ پر یقین رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اس لیے پورے یقین، کامل ایمان اور آنکھوں میں آنسو لے کر اس عمل کو کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو کا آخری حصہ ہرگز مت چھوڑیے، کیونکہ وہاں میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کی دعا سیدھی عرش پر جائے گی۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں اور میرے پیارے محترم بھائیوں، وہ مبارک تسبیح جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی آیت کریمہ اور اس کے ساتھ اللہ پاک کے دو صفاتی نام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سبحان اللہ، یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے انہی کلمات کے ساتھ اپنے رب کو پکارا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔
یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، یہ قرآن کی نص ہے، یہ صحیح حدیث کا فیصلہ ہے۔ ذرا سوچئے، جو کلمات مچھلی کے 3 اندھیروں کے اندر سمندر کی گہرائیوں میں دعا کو قبول کروا سکتے ہیں، کیا وہ کلمات عشاء کے بعد آپ کے مصلی پر بیٹھ کر مانگی جانے والی دعا کو قبول نہیں کروائیں گے؟ یقیناً کروائیں گے، لیکن اس تسبیح کو پڑھنے کی ایک تعداد ہے، ایک خاص ترتیب ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہے۔ ہر 2 سے 3 منٹ بعد اپنے دل کو اس یقین کے ساتھ منور کیجیے کہ میرا رب میری آواز سن رہا ہے۔ آخر میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، جو اس عمل کے اثر کو 1000 گنا بڑھا دے گی۔ محترم ناظرین، عمل کا طریقہ بہت سادہ ہے، لیکن اس کی روح بہت گہری ہے۔ عشاء کی فرض اور سنتیں ادا کرنے کے بعد جب آپ وتر پڑھ لیں تو اپنے مصلی پر ہی بیٹھے رہیں، دنیا کی کوئی گفتگو نہ کریں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، وہ درود پاک جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر اگلی تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب یہ دونوں تسبیحات مکمل ہو جائیں تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب یہاں پر ایک عام غلط فہمی کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے، جسے بہت سے لوگ فضیلت کے نام پر پھیلاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس تسبیح کو 1.25 لاکھ بار پڑھنا ضروری ہے، تبھی اثر ہوتا ہے، یا مخصوص دنوں میں ہی پڑھا جائے ورنہ نقصان ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ دین اسلام بہت آسان ہے۔ آپ اس عمل کو روزانہ عشاء کے بعد اپنی عادت بنا لیں۔ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ سراسر برکت اور رحمت ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ ایک غلطی کر دی تو پوری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ آپ تسبیح تو زبان سے پڑھ رہے ہوں، لیکن آپ کا دھیان موبائل فون پر ہو یا دنیا کے کاموں کی طرف ہو۔ زبان سبحان اللہ کہہ رہی ہو اور دل میں دکان، کاروبار یا گھر کے جھگڑے چل رہے ہوں۔ ایسے عمل میں برکت نہیں ہوتی۔ اخلاص اور توجہ اس عمل کی جان ہے۔ آج کی ویڈیو کا آخری حصہ ہرگز مت چھوڑیے، کیونکہ اب میں اس خاص راز سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، وہ خاص راز، وہ انوکھی بات جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ تسبیح مکمل کر لیں تو فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگنے سے پہلے چند سیکنڈ کے لیے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیں۔ سبحان اللہ! بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے میں جا کر پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے،
اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں، روئیں، گر گرائیں اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں۔ جب آپ اس عاجزی کے ساتھ، اس تسبیح کے نور کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے تو رب کائنات حیا فرمائے گا کہ اپنے بندے کے خالی ہاتھوں کو خالی ہی لوٹا دیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، توبہ کے دروازے کھلیں گے اور آپ کے دل کی ہر مراد، ہر جائز خواہش پوری ہو جائے گی۔ آئیے اب ہم سب مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اس مبارک گھڑی میں اپنے رب کے حضور انتہائی جذباتی اور عاجزانہ دعا کرتے ہیں۔ آپ سب جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، پورے دل سے آمین کہیے۔ کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ الہی و ربی، اے ہمارے پیارے اللہ، اے کائنات کے مالک، اے دلوں کے بھید جاننے والے، اے غفور الرحیم، ہم تیرے گناہ گار، خطا کار اور عاجز بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے باری تعالی، ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت کے سمندر میں غرق کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں تکلیف میں ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما۔ تنگی رزق، قرض کے بوجھ اور غربت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا، انہیں دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرما۔ ہمارے والدین پر اپنا خصوصی رحم فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ سلامت رکھ، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور ان کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی مسلمان اس وقت پریشان حال ہیں، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہماری تمام جائز مرادیں اور دعائیں اس تسبیح کی برکت سے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ بجزاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور واجب الاحترام ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ کو محسوس ہوا ہے کہ اس سے آپ کے ایمان کو تازگی ملی ہے، تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ آپ کا ایک آمین ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیزوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بھائیوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے اور دین کی ایسی ہی مستند، خوبصورت اور دل میں اتر جانے والی باتیں جاننے کے لیے آپ کے اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے
اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔